اردو ناول انتقام قسط نمبر 152 بائے اردو داستان۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسے ہوش آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بار بار اپنی پلکیں جھپک رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ابھی اپنے حواسوں میں نہیں اور ارد گرد کے ماحول کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ نیلی کے کمرے میں لے کر آنے والی نرس پرجوش لہجے میں اسے بتا رہی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جوش میں بھی اسے آواز دھیمی رکھنے کا ہوش رہا تھا۔ ٹھیک ہے سسٹر، میں خود انہیں دیکھ لوں گا، آپ باہر جائیں اور پلیز فی الحال کسی اور کو اس کے ہوش کے آنے کی اطلاع مت دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اپنے نرم لہجے کو آخر میں تنبیہ کر لیا۔ میں نے کیوں بتانا ہے جی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں۔ نرس بولتے ہوئے باہر چلی گئی، اور یہ ٹھیک تھا کہ وہ اتنی سیانی تو تھی کہ جس زبان بندی سے باقاعدہ رقم فراہم کی گئی تھی اسے قائم رکھتی۔ ڈاکٹر کا تعاون بھی لالا نے خریدا تھا، اور وہ سرکار سے تنخواہ لینے کے بعد سرکاری وردی والے کی عین ناک کے نیچے لالا سے لی ہوئی رقم حلال کرنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ ویسے سرکاری وردی والے کا بھی فی الحال دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے یا کچھ دیالو دوست مل گئے تھے جو وقتاً فوقتاً چائے کھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ قریبی ہوٹل لے جاتے تھے۔ سپاہی کو منظر سے غائب رکھے ہوئے لالا ہی کے گرگے تھے۔ آنکھیں کھولو بی بی، ہوش میں آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے۔ ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور نیلی کے قریب کھڑے ہو کر اس کے رخسار تھپ تھپاتے اسے دھیمی آواز میں پکارنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اجنبی نظروں سے سب کچھ دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ تم اسپتال میں ہو، تمہیں گولی لگی تھی اور تم خون زیادہ بہہ جانے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تم اپنی طبیعت کیسے محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے محتاط لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ اس نے سوچنے والے انداز میں اپنی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی، پھر کچھ یاد آ جانے پر گھبرا کر پکاری، مومی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے بھی گولی لگی تھی؟ وہ ٹھیک ہے اور ادھر مردانہ وارڈ میں داخل ہے۔ تم اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو جاؤ کہ تم اسے ملوانے کے لیے لے چلیں گے۔ ڈاکٹر کو مومی کے سلسلے میں پہلے ہی بریف کر دیا گیا تھا کہ وہ کون ہے اور نیلی اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے پر اس کے متعلق کیا جواب دینا ہے۔ اسے کتنی گولیاں لگی ہیں؟ اس کی حالت خطرے سے باہر تو ہے نا؟ اس نے اپنی نظروں کے سامنے معمر کو گولیاں کھا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ڈاکٹر کی طرف سے تسلی دیے جانے کے باوجود مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں اسے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سے مزید جھوٹا بولا گیا اور بات بنا دی، اور پھر اسے متوجہ کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، تم پولیس کیس میں آئی ہو اور پولیس کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تمہارے ہوش میں آتے ہی انہیں اطلاع دی جائے تاکہ تمہارا بیان ریکارڈ ہو سکے، لیکن تمہارے کچھ ہمدردوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پولیس کو بیان دے کر تم کسی مصیبت میں پھنسو۔ کون ہمدرد؟ نیلی کا دماغ سیدھا لالا کی طرف گیا، لیکن عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا نام نہ لینے کے بجائے سوال کیا۔ ٹھیک سے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن تمہاری بات کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے خود کو فراہم کیے جانے والے ایک نمبر پر کال کی۔ فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈاکٹر نے نیلی کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع دی۔ فون بند کرو، ابھی تمہارے فون پر دوبارہ کال آئے گی، اس کال پر لڑکی سے بات کروانا۔ دوسری طرف سے ہدایت دے کر کال کاٹ دی گئی۔ کچھ ثانیے بعد گھنٹی بجنے پر ڈاکٹر نے اپنے موبائل کی اسکرین دیکھی تو کسی نام یا نمبر کے بغیر اسکرین پر ان نون کال لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ نیلوفر سے بات کراؤ۔ کال کرنے والے نے بغیر کسی تمہید کے حکم دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا فون بستر پر دراز نیلی کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، کون؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ نیلی، یہ میں ہوں، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے وکی کی جذبات میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ مشکل خود کو اچھلنے سے باز رکھ سکی۔ تم کب آئے؟ اس نے اکلاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا، کاش کے پہلے آ جاتا۔ وہ اداس تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو آگے ہونا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اسے وکی کی آواز سن کر بہت حوصلہ ملا تھا۔ ضرور دور ہو جائیں گی، بس تمہیں حوصلے سے میری ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور ڈاکٹر کی بھی۔ کر لوں گی بابا، لیکن کچھ اپنے دوست کی بھی خیر خبر لو۔ ان ظالم اسپتال والوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایسے دور دور رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے بیک وقت فرمائش و شکایت کی۔ فکر مت کرو، میں ممی کے پاس ہی ہوں اور اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ نیلی کو یہ بتاتے وکی کی آواز ذرا سے لڑکھڑائی، کیونکہ اس وقت وہ سچ مچ مومی کے سرہانے کھڑا ہوا تھا اور اس کے بند آنکھوں والے چہرے کو نظروں میں سمو رہا تھا۔ ذرا بات تک کراؤ اس سے میری۔ نیلی کو وکی کی مومی کے پاس موجودگی سے خاصا اطمینان محسوس ہوا، اس لیے اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کیے بغیر لاڈ سے فرمائش کی۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وہ آرام کر رہا ہے۔ تم میری ڈاکٹر سے بات کراؤ تاکہ میں اس کو تمہیں یہاں بھجوانے کے سلسلے میں کچھ ہدایت دے سکوں۔ وکی نے اسے ٹال دیا۔
اس نے بھی مزید بحث کیے بغیر ڈاکٹر کو اس کا موبائل واپس تھما دیا۔ مریضہ کو سی ٹی اسکین کے لیے قریبی پرائیویٹ اسپتال منتقل کرا دو۔ اس سلسلے میں تمہیں اپنے سینئر کی تحریر ہدایت مل جائے گی۔ متعلقہ اسپتال میں اسکین کی پوری تیاری ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جاتے وقت مریضہ کے ساتھ ایمبولینس میں جانا، لیکن واپسی میں کسی بہانے میں ہی رک جانا۔ وکی نے ہدایت دی تو ڈاکٹر کے وجود میں ایک سنسناہٹ سے دوڑ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، اس لیے یس کہنے کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا۔ بس تو پھر روانہ ہو جاؤ، ڈیوٹی پر موجود پولیس والوں کو ہمارے آدمی دیکھ لیں گے، وکی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور مومی کے چہرے کو دیکھ کر دلار سے بولا، لینے جا رہا ہوں تیری دلربا کو، معلوم ہے وہ الوداع کہنے نہیں آئی تو تجھے مجھ سے شکایت رہے گی۔ لاش بھلا کیا جواب دیتی، لیکن جو اس لاش کے سرانے کڑا جیتے جی مرا جا رہا تھا، اس سے تو اپنی تسلی تشفی کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ اعظم والے معاملے کی تفصیلات سن کر اس سب نے مشترکہ طور پر اندازہ لگا لیا تھا کہ اعظم کے جسم میں کوئی ڈیوائس رکھی گئی تھی جس کی مدد سے ہر بار اسے ٹریس کر لیا گیا تھا۔ خصوصاً پولیس والے تو کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح اس تک پہنچے تھے اور انہوں نے سچل وغیرہ کی گاڑیوں تک کو نظر انداز کر کے سیدھے کھیتوں میں معمر اور نیلی کو اعظم سمیت گھیرا تھا۔ اعظم کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اس شک کے بعد وہ نیلی کو اپنے پاس بلوانے سے پہلے شک دور کر لینا چاہتے تھے کہ کہیں اسپتال میں قیام کے دوران اسے بھی ایسے کسی تجربے سے تو نہیں گزارا گیا۔ اسکین سے شک بھی دور ہو جاتا اور نیلی کو سرکاری اسپتال سے باہر نکالنے کا جواز بھی مل جاتا، کیونکہ اسپتال کی اپنی مشین تو خراب پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر نیلی کو وہاں سے منتقل کرنے کے انتظامات کیے۔ اپنے سینئر کا ہدایت نامہ پروانہ نجات کے طور پر اس کے پاس موجود تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ کچھ بھی ہوا تو سوال اس سے نہیں، اس کے سینئر سے ہوگا، اور سینئر ثابت کر سکتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا صرف اور صرف مریضہ کی بہتری کے لیے کیا۔ درمیان میں جو بھی پیش آتا اس کی ذمہ داری اسپتال کے بجائے پولیس کے اس نااہل سپاہی پر ہوتی جو اپنی ڈیوٹی ڈھنگ سے انجام نہیں دے پایا۔ سارا کام نہایت صفائی سے ہوا۔ سی ٹی اسکین کے بعد نیلی کو ایمبولینس میں دوبارہ سرکاری اسپتال منتقل کرنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایمبولینس رکوائی گئی۔ ڈرائیور اور ایک عدد گارڈ کی لالا کے مسلح گرگوں کے مقابلے میں بھلا کیا حیثیت تھی۔ نیلی کو ایمبولینس سے دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہنچا دیا گیا جب وکی پہلے ہی مومی کی لاش کے ساتھ موجود تھا۔ جنازہ براہ راست اس جگہ سے نہیں اٹھنا تھا، لیکن نیلی کو مومی کا آخری دیدار کروانے کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ غسل اور تکفین کے بعد لاش وہاں لائی گئی تھی۔ مومی کہاں ہے؟ نیلی کو ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لایا گیا تو وکی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی اور اسے یہ خیال نہیں آیا کہ اتنے عرصے بعد ملنے والے وکی کا حال احوال پوچھے۔ تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ اس سے آخری ملاقات کر لو، وکی نے نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر وہ ہسٹری انداز میں چلائی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بیہودہ مذاق کرتے ہو؟ جو بندہ تم پر اپنی جان چھڑکتا ہے اس کے لیے تم نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے بھی کیسے؟ کاش میری زندگی میں یہ منحوس وقت کبھی نہ آتا کہ مجھے تم سے تکلیف دہ الفاظ کہنے پڑتے، لیکن سچ یہی ہے نیلی کہ ہمارا مومی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے نڈھال سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مومی کبھی بھی اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مومی، مومی، اس نے بے یقینی سے کہا اور مومی کو پکارتے خود ویل چیئر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وکی نے بمشکل اسے دونوں بازو سے تھام کر اس حرکت سے باز رکھا۔ پلیز ایسا مت کرو نیلی، تمہارے زخم کچے ہیں، اس طرح کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ ملتجی ہوا۔ نقصان تو میرا جو ہونا تھا ہو گیا، مومی کی بنا جی کر بھلا میں کیا کروں؟ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ وکی نے اسے رونے دیا بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ آنسو بہاتا رہا۔ پھر کسی نے آ کر ان دونوں کو پانی پلایا تو وکی نے خود کو سنبھالا اور بولا، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا اس جگہ تک لے گیا جہاں مومی اپنے آخری سفر پر جانے کے لیے کفن میں لپٹا بالکل تیار تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی نیلی ایک بار پھر دھاڑے مارنے لگی۔ اس نے مومی کے ماتھے پر کئی بوسے دیے، شکوہ کرتی رہی کہ وہ اسے یوں بھی سفر میں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے، لیکن جانے والا تو خود بے اختیار تھا۔ اس موقع پر وکی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیلی کو سنبھالتا اور سمجھاتا رہا، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ صرف سمجھانے سے نہیں حل ہوگا تو نیلی کے لیے مستقل طور پر ملازمت پر رکھی جانے والی نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے اسے سکون آور دوا کا انجیکشن لگایا اور وکی کی مدد سے بستر پر منتقل کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس داستان کے لیے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری کہانیاں اس چینل پر جاری رہیں گی۔ شکریہ۔